السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز احمد۔ ناظرین کرام، ساری نظریں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر تھی کہ کیا عمران خان کی بہن کو اور عمران خان کے ڈاکٹر کو اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتہائی اہم فیصلہ سنا دیا ہے اور عمران خان کی بہن نورین نیازی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ملاقات اسی وقت ہوگی جس وقت پابندی ختم ہوگی جو حکومت نے لگائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے اور مراد سعید، خالد خورشید خان، حماد اظہر، عالیہ حمزہ اور شیخ وقاص اکرم، انہوں نے انتہائی اہم اعلانات کیے ہیں کہ اگر عمران خان تک رسائی نہ دی گئی، اگر ہمیں ملاقات کرنے کی اجازت نہ دی گئی تو پھر ہم پورے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی کال دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ کیا کال ہے اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسری جانب کے پی کے اندر جو حالات ہیں، علی امین گنڈا پور گئے ہیں، منظور پشتین کے ساتھ انہوں نے کل ملاقات کی اور مذاکرات کیے، مذاکرات کامیاب ہو گئے اور دونوں نے کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس کے اندر علی امین گنڈا پور نے انتہائی اہم اعلان بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ آج پاکستان تحریک انصاف 2 شہروں کے اندر احتجاج کر رہی ہے، ساہیوال کے اندر اور ملتان کے اندر۔ وہاں پر کیا صورتحال ہے، کتنے لوگ نکلے ہیں، کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں، وہ بھی آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور آخر میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے آئینی ترامیم کے حوالے سے انتہائی اہم گفتگو کی ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے ان تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا۔ پہلے نمبر پہ جو اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کے ساتھ ان کی بہن کی اور ان کے ڈاکٹر کی ملاقات کروائی جائے انسانی بنیادوں کے اوپر۔ یہ درخواست دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور عامر فروخ صاحب نے اس درخواست کو رد کر دیا اور یہ کہا ہے کہ جو حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے تقریباً 17 اکتوبر تک کی، تب تک کوئی ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی، عمران خان کے ساتھ کسی کو ملنے نہیں دیا جائے گا۔ تو مراد سعید نے ٹویٹ کیا ہے، خالد خورشید خان نے ٹویٹ کیا ہے، حماد اظہر نے ٹویٹ کیا ہے، عالیہ حمزہ نے ٹویٹ کیا ہے اور شیخ وقاص اکرم نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور ان سب نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم کال دیں گے، ہم بڑھیں گے، اسلام آباد کی جانب احتجاج کریں گے، ڈی چوک کے اندر احتجاج کریں گے اگر عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہ دی گئی۔ یہ سب نے ٹویٹ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے تھوڑی دیر قبل، لیکن جیسے ہی فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے بعد جو وکیل ہیں عمران خان کے سلمان اکرم راجہ، انہوں نے انتہائی اہم گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کیا گفتگو کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی یہ لوگ عمران خان کی بصیرت سے خوف زدہ ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان سے مشورہ ہو اور اس کے مطابق ملک آگے چلے، یہ خوف پھیلانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج جبر کے ہر فرما بردار سے کہتا ہوں کہ ایک بار تو جی اٹھو اور نفس کی طریقی سے باہر جھانکو۔ آج تم ظلم کے نظام میں جبر کا نشان ہو، کل اسی نظام سے اپنے لیے رحم کی بھیک مانگو گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت انتہائی غصے میں ہوں، ہمیں امید تھی کہ ہمیں اجازت دی جائے گی، انسانی بنیادوں پر اجازت دی جائے گی، لیکن ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ عمران خان کی بہن نورین خان نیازی، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن اگر یہ سوچتے ہیں کہ کچھ کر کے یہ بچ جائیں گے تو لوگ انہیں اسی دنیا کے اندر نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے بات کی ہے۔ عمر ایوب خان نے بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا جی مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کو مکمل طور پر اڈیالہ جیل کے اندر تنہا کر دیا گیا ہے، انہیں 6 اکتوبر 2024 سے اپنے سیل سے باہر صحن میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی، جو کھانا انہیں فراہم کیا جا رہا ہے وہ بھی مشکوک ہے، وزیراعظم عمران خان کی صحت کے حوالے سے شدید تشویش ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے کیونکہ جو سب سے زیادہ پریشر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا ہے کہ ہماری قیادت کدھر ہے، یہ کدھر سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ جو کارکنان ہیں وہ صرف عمران خان کے نام کے اوپر نکلتے ہیں، عمران خان کے نام کے اوپر احتجاج کرتے ہیں۔ آج بھی 2 شہروں کے اندر پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے، تو وہ عمر ایوب خان کے پیچھے نہیں نکلتے ہیں، وہ حماد اظہر کے پیچھے نہیں نکلتے، وہ علی امین گنڈا پور کے پیچھے بھی نہیں نکلتے، وہ کسی کے پیچھے نہیں نکلتے، وہ صرف عمران خان کے پیچھے نکلتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ بھائی آواز اٹھاؤ، کال دو، عمران خان کے ساتھ ملاقات کی جا سکے۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس اجلاس کے بعد کس لاہ عمل کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اب آگے آجیں، میں ایک چیز اور میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گا۔ آپ کو یاد ہے کہ
نواز شریف صاحب جس وقت پاکستان سے گئے تھے مبینہ طور پر ڈیل کر کے گئے تھے، یہ نون لیگ مان چکی ہے، میڈیا کے اوپر مان چکی ہے، اس وقت نواز شریف صاحب بھی صحت کے حوالے سے جی ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کا علاج ہونا ہے، 50 روپے کے سٹامپ پہ ان کو پاکستان میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آپ جائیں، عدالت نے اجازت دی کہ وہ جہاز میں بیٹھ کے چلے گئے تھے۔ اور آج عمران خان کی بہن، عمران خان کے کارکنان، عمران خان کے وکلا اور اس کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمیں عمران خان کے ساتھ صرف ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے، اور حکومت کہہ رہی ہے نہیں جی سیکورٹی معاملات۔ اب بتائیں ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ اگر ملاقات کرے گا، لیٹس سپوز کہ نورین نیازی اکیلی جاتی ہیں اڈیالہ جیل کے اندر، تو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے سیکورٹی کا؟ 10 قسم کے چیکس آتے ہیں، چیک کیا جاتا ہے، تلاشی لی جاتی ہے، بڑی سخت تلاشی لی جاتی ہے، پھر جا کے اندر ملاقات ہوتی ہے۔ تو اس میں جو واضح طور پر اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ عمران خان کی کوئی بھی بات اگلے 10 دن تک اڈیالہ جیل سے باہر آ سکے، اس وجہ سے کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی کہ عمران خان کے ساتھ جا کر آپ ملاقات کریں۔ لیکن تحریک انصاف اس کے اوپر کیا کرتی ہے اب یہ آنے والا وقت بتائے گا، اور یہ فیصلہ آج ہی پاکستان تحریک انصاف کرنے کے لیے جا رہی ہے جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں۔ اب آگے آ جائیں، کے پی کے اندر پی ٹی ایم جرگہ کرنے کے لیے جا رہی تھی، وفاق نے کہا جی پی ٹی ایم جرگہ نہیں کرے گی، ہم اجازت نہیں دیں گے، پولیس کو وہاں پر بھیجا، 3 لوگوں کی جان بھی چلی گئی۔ پھر علی امین گنڈا پور درمیان میں آئے، انہوں نے محسن نقوی کو، فیصل کریم کنڈی کو ساتھ بٹھایا، باقی سب کو بٹھایا، انہوں نے کہا جی میرا صبح امن و امان کا مسئلہ ہے، میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے سب کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ علی امین گنڈا پور کو مینڈیٹ دیا گیا جائیں آپ جا کر مذاکرات کریں، انہوں نے منظور پشتین کے ساتھ مذاکرات کیے اور وہ مذاکرات کامیاب ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 3 دن تک پر امن طور پر یہ جرگہ کیا جائے گا، اور یہ وفاق نے اعلان کیا تھا کہ بھائی جو بھی لوگ ان کے ساتھ ملیں گے ان کے پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیے جائیں گے۔ تو جب وہ کھڑے تھے تو منظور پشتین نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم مظلوموں کا ڈیٹا پیش کر رہے ہیں، جتنا ظلم آپ پر ہوا ہے آپ بھی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ دے دیں، ہم پیش کر دیں گے۔ تو علی امین گنڈا پور نے کہا کہ مجھے بھی لسٹ میں ڈال لیں، میرا بھی بٹوا لے گئے ہیں، شناختی کارڈ بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ بہرحال علی امین گنڈا پور نے اس کے بعد ایک بڑا اہم اعلان کیا، انہوں نے کہا جی میں نے کہہ دیا کہ جرگہ ہوگا، اس کا میں میزبان ہوں، جنہوں نے پی ٹی ایم کو کالا دم قرار دے دیا ہے وہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی قسم کی کوئی رکاوٹیں ہوئیں تو وہ میں ہٹا دوں گا، میں رکاوٹیں ہٹانے میں بڑا ایکسپرٹ ہوں، مجھے پتہ کیسے ہٹائی جاتی ہیں۔ بہرحال اس وقت جب میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں تو پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ جرگے کے اندر پہنچ چکا ہے، عمر ایوب خان پہنچ چکے ہیں، اسد کیسر پہنچ چکے ہیں، اور تحریک انصاف کی دوسری قیادت بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے۔ جرگے کے اندر 2 شہروں میں پاکستان تحریک انصاف آج احتجاج کر رہی ہے، ساہیوال کے اندر اور ملتان کے اندر، اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ کل رات کو بہت بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو گرفتار کیا گیا، گھروں پہ چھاپے مارے گئے، ان لوگوں کے گھروں پہ جہاں پر یہ امید کی جا رہی تھی کہ یہاں سے لوگ نکلیں گے، یہ لوگ لیڈ کریں گے اور احتجاج کریں گے۔ تو آج ایک جگہ سے یہ رپورٹ بھی آئی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا کہ بھائی جو تھانے ہیں وہ بھر گئے ہیں، اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو گرفتار کیا، لیکن لوگ باہر نکلے ہیں اور لوگوں نے باہر نکل کر احتجاج کیا ہے۔ ملتان کے اندر جو گھنٹہ گھر چوک ہے اس کی طرف عوام بہت بڑی تعداد کے اندر نکلی اور لوگوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اب میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حکومت ہے نا، اب 2 مثالیں آپ کے سامنے ہیں، بلکہ اب تو 3 ہو گئیں۔ پہلے حکومت نے کیا کہا کہ ہم احتجاج نہیں کرنے دیں گے، ہم علی امین گنڈا پور کو اسلام آباد نہیں آنے دیں گے، جگہ جگہ پر رکاوٹیں لگائیں، کنٹینر لگائے، کروڑوں روپیہ کنٹینر کے اوپر لگایا جو کنٹینرز کا کرایہ دینا ہوتا ہے، یومیہ کرایہ ہوتا ہے۔ علی امین گنڈا پور پہنچ گیا، طاقت کا استعمال کیا حکومت نے، کیا روک سکے؟ عوامی سمندر کو کبھی نہیں روکا جا سکتا، چاہے حکومت جو بھی ہو، چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پی پی کی حکومت ہے، جو مرضی حکومت ہو، آپ عوامی سمندر کو نہیں روک سکتے، یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ مجھے آپ کو سب کو حکومت کو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ علی امین گنڈا پر پہنچ گیا۔ دوسری صورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے، کہتے بھائی آپ نے احتجاج کرنا ہے، یہ ڈی چوک ہے، ہم ادھر نہیں آپ کو آنے دے سکتے، آپ ادھر آ جائیں، آس پاس کہیں آ جائیں، لیکن حکومت نے فیصلہ کیا ہم نے طاقت کا استعمال کرنا۔ پی ٹی ایم کے جرگے میں طاقت کا استعمال کیا اور کہا جی ہم جرگہ نہیں کرنے دیں گے۔ علی امین گنڈا پور درمیان میں نہ آتے تو حالات مزید خراب ہوتے۔ اسی طرح علی امین گنڈا پور نے بنو کا معاملہ بھی حل کیا تھا اور اسی طریقے سے لکی مروت کا معاملہ بھی حل کیا تھا، کیونکہ کل کو ذمہ دار علی امین گنڈا پور ہے، یہ اس کا صوبہ ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اب حکومت عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دے رہی، اب لیٹس سپوز کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے، ادھر اجلاس ہو رہا ہو، ادھر پی ٹی آئی احتجاج کی کال دے دے، کیا تماشا لگے گا ملک کے اندر؟ آپ ذرا سوچیں، وجہ کیا ہے؟ ملاقات نہیں کرنے دینی۔
اب یہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ملاقات کروانی ہے کہ احتجاج کروانا ہے. یہ احتجاج پی ٹی آئی کر نہیں رہی, حکومت کروا رہی ہے. پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ بھئی ہماری ملاقات کروا دو. تو میرا خیال ہے حکومت کو افہام و تفہیم کے ساتھ, حکمت کے ساتھ کام لینا چاہیے. ہر وقت یہ پالیسی نہیں کرنے دیں گے, آگے نہیں بڑھنے دیں گے, روک لیں گے, طاقت کا استعمال کریں گے, یہ قوموں کو نقصان پہنچایا کرتی ہے. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس طریقے سے قوموں کو نقصان پہنچتا ہے. تو جس طریقے سے مہمان آ رہے ہیں باہر کے ممالک سے, تو اس طرح کی صورتحال نہیں پیدا ہونی چاہیے. عمران خان کے ساتھ ضرور عمران خان کی پارٹی کی, ان کی بہن کی, ان کے ڈاکٹر کی ملاقات ضرور کروانی چاہیے. اب آگے آ جائیں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے. آئینی ترمیم والا جو سارا ٹاپک ہے نا بھائی, یاد رکھیے گا 100% چیزیں ابھی بھی ایکٹیو ہیں. یہ میں آپ کو بات بتا دوں. قاضی فائزہ کے حوالے سے میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ کے اندر بتایا تھا کہ ان کی سٹوری آپ ختم سمجھیں, وہ بات بالکل ٹھیک ہے, وہ سٹوری آپ ختم سمجھیں, لیکن باقی ساری کی ساری چیزیں ایکٹیو ہیں. ایک شفل ہوا, بڑا شفل, یعنی کہ چینج آیا ایک بہت بڑا. پہلے جو آئینی ترمیم پاس کروانی تھی وہ مسلم لیگ نون نے کروانی تھی, ساری کی ساری ذمہ داری ان کی تھی. اب یہ ذمہ داری پیپلز پارٹی کی ہے, بلاول بھٹو کی ہے اور آصف علی زرداری کی ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ پاس کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. مولانا فضل الرحمان نے ایک بات کی ہے, انہوں نے کہا جی حکومت کی طرف سے ڈرافٹ سے متعلق پہلی مرتبہ کچھ سامنے آیا ہے, اس پر ہم اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ پورے ایوان کا اتفاق رائے حاصل کریں. پرانا ڈرافٹ ابتدا سے لے کر آخر تک ہمیں قابل قبول نہیں تھا, ہم اپنے موقف کے اوپر قائم ہیں. انہوں نے کہا جو پہلے جو ڈرافٹ تھا نا وہ ابتدا سے لے کے آخر تک ہمیں قابل قبول ہی نہیں تھا, اس میں جس طرح کی ترمیم ہونے کے لیے جا رہی تھی. مزید انہوں نے کہا کہ جو چیزیں جمہوریت, عدلیہ کی آزادی اور انسانی حقوق کے خلاف تھیں ہم نے ان کو مسترد کیا, جو چیزیں غلط تھیں ہم نے ان کو غلط کہا, اور اب ان کو ٹھیک کر کے اتفاق رائے ہو جائے تو کوئی غلط بات نہیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ بھائی اگر کسی چیز کے اوپر اپوزیشن کو اعتراض ہے اور وہ چیز ٹھیک کر دی جاتی ہے, آئینی عدالت پہ اعتراض ہے, حکومت کہ جی ہم آئینی عدالت نہیں بنانے کے لیے جا رہے, باقی چیزوں پہ اعتراض ہے, ایکسٹینشن کے حوالے سے اعتراض ہے, حکومت کے ٹھیک ایکسٹینشن نہیں دیتے. باقی جو جوڈیشری کے معاملات ہیں کہ ٹھیک ہے عام عوام کو یہ فائدہ ہوگا تو وہ ترمیم کریں, آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا. اسی لیے مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف یہ اپنا مسودہ بھی پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ان کا مسودہ کیا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. اب آگے آ جائے, ایک اور بڑی اہم خبر ہے, مخصوص نشستیں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی گئی. حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اردو کے اندر بھی فیصلہ جاری کر دیا کہ اگر کسی کو انگلش کی سمجھ نہیں آتی تو اردو پڑھ کر دیکھ لو. ابھی تک وہ مخصوص نشستیں نہیں دیں. اسپیکر قومی اسمبلی دوسری دفعہ خط لکھ چکے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ جی ہمیں دے دیں سیٹیں, تو وہ انہوں نے نہیں دیں. اب یہ جو سمٹ ہو رہا, کانفرنس ہو رہی ہے شنگھائی تعاون تنظیم, اس کے بعد دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوگا. بہرحال قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے فل کورٹ کے لیے دعوت نامے جاری ہو گئے ہیں, لیکن ابھی تک جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا. یہ آپ اندازہ لگا لیں. ایک اور بڑی اہم خبر ہے, NA 231 کراچی, وہاں پر 4 پولنگ سٹیشن پر دوبارہ گنتی ہونی تھی. اب دوبارہ گنتی کا پروسیس شروع ہوا تو کچھ لوگ آئے ہیں نامعلوم, انہوں نے ووٹوں کے تھیلے چھینے ہیں اور باہر رکھ کر آگ لگا دی ہے, اور پولیس آرام سے دیکھ رہی ہے بھائی, آرام سے. اب اس حلقے کا رزلٹ کیا تھا, اس حلقے کا رزلٹ ذرا سنیں. رزلٹ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ 389 ووٹوں سے جیتے تھے. دوبارہ گنتی ہونی تھی اور ڈبوں کو پکڑ کر آگ لگا دی گئی ہے. یہ آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ KP ہاؤس کو ڈی سیل کریں, جو آپ نے سیل کیا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا. آج توہین عدالت کی درخواست دائر غالباً کر دی گئی تھی, تو ابھی خبر آ رہی ہے کہ جی ڈی سیل کیا جا رہا ہے KP ہاؤس کو اسلام آباد کے اندر. مزید آگے بڑی اہم ترین خبریں ہوں گی. پاکستان تحریک انصاف کس اصلاح عمل کا اعلان کرتی ہے, انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا. اس دعا کے ساتھ مجھے آپ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو, پاکستان کے کروڑوں لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان کے اندر رکھے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.